السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام قسط نمبر 10، رسالت، نبوت، رسول کی تعریف اور ضرورت۔ ہماری آج کی قسم میں کچھ اہم سوالات ہوں گے۔ سوال نمبر 1، رسالت اور نبوت کے کیا معنی ہیں؟ سوال نمبر 2، رسول یا نبی کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 3، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ سوال نمبر 4، کیا کوئی آدمی اپنی کوشش اور عبادت سے نبی بن سکتا ہے؟ سوال نمبر 5، رسول اور نبی کتنے ہیں اور ان میں سب سے افضل کون ہیں؟ سوال نمبر 6، رسول اور نبی کیوں آتے ہیں؟ سوال نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی اور ان کا کیا مذہب تھا؟ ہمارے سب سے پہلے سوال کا جواب کچھ اس طرح سے ہے۔ رسالت اور نبوت کے معنی، رسالت کے معنی رسول ہونا اور نبوت کے معنی نبی ہونا ہے۔ سوال نمبر 2، نبی کسے کہتے ہیں؟ رسول اور نبی خدا کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے۔ وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، خدا کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں، خدا کے پیغام پورے پہنچا دیتے ہیں، ان میں کمی زیادتی نہیں کرتے، نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں۔ سوال نمبر 3، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب ہے، نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ یہ کہ رسول تو اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو، اور نبی ایسے پیغمبر کو بھی کہتے ہیں جس کو نئی شریعت دی گئی ہو، اور ایسے پیغمبر کو بھی کہتے ہیں کہ اسے نئی شریعت اور کتاب نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہو۔ سوال نمبر 4، کیا کوئی آدمی اپنی کوشش اور عبادت سے نبی بن سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے، بالکل نہیں، بلکہ جسے خدا تعالیٰ بنائے وہی نبی اور رسول بنتا ہے۔ مطلب یہ کہ نبی اور رسول بننے میں آدمی کی کوشش اور ارادے کو دخل نہیں، خدا کی طرف سے یہ مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، رسول اور نبی کتنے ہیں اور ان میں سب سے افضل رسول کون ہیں؟ دنیا میں بہت سے رسول اور نبی آئے، ان کی ٹھیک تعداد خدا کو معلوم ہے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ جتنے رسول اور نبی خدا نے بھیجے ہیں ان سب کو برحق جانیں۔ البتہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل اور بزرگ ہیں۔ خدا تعالیٰ کے تو آپ بھی بندے اور تابع دار ہیں، خدا تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے بڑا ہوا ہے۔ ہمارے اگلا سوال، رسول اور نبی کیوں آتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی مرضی کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک وہ خود نہ بتائے یا اس کا طریقہ یا عادت اور مزاج نہ معلوم ہو۔ انسان پر واجب ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے تابع رہے، کیونکہ وہ خدا کا بندہ ہے۔ خدا نے اس کو پیدا کیا، ہوش و حواس دیے، وہی اس کو رزق دیتا ہے، وہی اس کی تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے، لیکن انسان کی عقل اتنی نہیں کہ خدا کی مرضی کو معلوم کر سکے، نہ اس کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے کہ خدا کے نور کو دیکھ سکے، نہ اس کے جلال والے نور کی برداشت کر سکے، نہ اس کے کانوں میں اتنی طاقت ہے کہ خدا کی سنسنا دینے والی آواز سن سکے اور اس کا وہ کلام سمجھ سکے جو تمام انسانی لگاوٹوں سے اونچا اور بہت اونچا ہے۔ عقل کی کوتاہی کا یہ اثر ہے کہ کبھی وہ بری چیز کو اچھی سمجھ کر سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے اور کبھی شیطانی کاموں میں دل لگا کر برباد ہونے لگتا ہے، اور بڑھتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام عالم میں ظلم و بدکاری پھیل جاتی ہے، خدا کی تعلیم بلا دی جاتی ہے، ظلم و فساد کی اندھیری سب طرف سے گھیر لیتی ہے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد تباہ اور برباد ہونے لگتی ہے، تو خدا کی رحمت ان کی امداد فرماتی ہے اور کسی ایسے شخص کو پیدا کرتی ہے جس کو لڑکپن ہی سے گناہوں کے چمگٹوں سے بچایا جائے، اس کے دامن کو گناہ کے تمام لاٹوں سے پاک رکھا جائے، اور رفتہ رفتہ اس کو اتنی قوت دے دی جائے کہ وہ خدا کے احکام کو سمجھ سکے اور لوگوں تک پہنچا سکے، تاکہ یہ خدا کے مخلوق خدا کے عذاب سے بچ جائے اور دین و دنیا کی ترقی اور بھلائی حاصل کر لے۔ ہمارا آخری سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے وقت عرب کے لوگوں کا کیا مذہب تھا اور تمام دنیا کی مذہبی حالت کیا تھی؟ اس زمانے میں عرب کسی ایک مذہب کے پابند نہیں تھے، بلکہ مجوسیت، زرتشی، دہریت، عیسائیت، یہودیت، شرک وغیرہ وغیرہ تمام جھوٹے مذہبوں کا عرب میں رواج تھا۔ بے خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں چیزوں کی پوجا کرتے تھے، قدرت کی ہر ایک چیز کو خدا بنا لیا تھا، حد ہو گئی تھی، مٹھائی کا بت بنایا جاتا اور پوجا کرنے کے بعد اس خدا کو توڑ کر کھایا جاتا، ماں اور بہنوں تک سے شادی وغیرہ کی جاتی تھی، زندہ بیٹیوں کو زمین میں دفن کیا جاتا تھا۔
عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا تھا۔ یہودیوں میں رشوت، سود، ظلم، حرص تمام عام تھی۔ وہ اپنے آپ کو خدا کی اولاد کہا کرتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ ہندوستان میں کروڑوں بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ اس قدر شرم کی بات ہے کہ بدن کے ناپاک حصوں کو بھی پوجا جاتا تھا۔ ہر شہر میں الگ الگ حکومت قائم تھی۔ لوٹ مار، جھگڑا فساد عام تھا۔ یورپ میں خانہ جنگی اور بت پرستی کی حکومت تھی۔ غرض تمام دنیا کی یہی حالت تھی۔ گمراہی کی گڈاٹو اندھیری تھی جو تمام دنیا پر چھائی ہوئی تھی، اور دنیا کو اس وقت کسی سچے رہبر کی ایسی ہی ضرورت تھی جیسے ماہی بے آب کو پانی کی۔ واللہ اعلم۔